الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم اور مکرم حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر رمضان روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی ان عبادتوں میں سے ایک عبادت جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخر تک اس کو کبھی نہیں چھوڑا سوائے ایک یا دو مرتبہ کے. سب سے پہلے ہمیں اعتکاف کے بارے میں 4 چیزیں جاننا ہے. نمبر 1، اعتکاف کسے کہتے ہیں. نمبر 2، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے. نمبر 3، اعتکاف کا حکم کیا ہے. اور نمبر 4، اعتکاف کے مسائل کیا ہے. سب سے پہلے ہم اعتکاف کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیں. اعتکاف کہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے گھر میں مخصوص دنوں تک روزے کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. رمضان المبارک کے آخر 10 دنوں میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے گھر میں رہتا ہے، روکے رکھتا ہے روزے کی حالت میں، اس لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے. اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی عذر کے بغیر اعتکاف کو نہیں چھوڑا. حدیث اگر چھانیں گے آپ تو آپ کو ملے گا کہ 2 مرتبہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، ورنہ پوری زندگی آخر دم تک اعتکاف کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، موت تک. سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ایک رمضان میں نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں گئے ہوئے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگی، اللہ کے نبی میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو حضرت عائشہ نے اپنا جو ہے خیمہ لگا لیا، تمبو جس کو بولتے ہیں ہم. اس کے بعد ایک دوسری بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نے لگایا ہے تو انہوں نے بھی لگا لیا، تمبو خیمہ لگا لیا. پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے، کہا یہ کس کے خیمے ہیں؟ تو کہا ایسے ایسے ازواج، تو کہا سب اٹھا لو، سب خیمے اٹھا لو. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، لیکن رمضان جانے کے بعد شوال کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کیا، روزہ رکھا، اور جو سنت تھی اس کا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں ادا کر دیا. اب اس سے 4 مسئلے ہم کو معلوم پڑیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو خیمے لگائے جاتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں سہولت ہے تو کپڑے لگائے جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے لگانے کی. تیسرا یہ ہے کہ اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرتی ہے تو مرد روکنے کی طاقت رکھتا ہے. مرد روکنے کی کیا کرتا ہے؟ اس کو طاقت رکھتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا اور بعد میں سے 10 دن رکھا، اس لیے رکھا تاکہ حضرت عائشہ کا گھر مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور باقی جو 2 بیویاں تھیں ان کا گھر دور تھا. آنے جانے میں بے پردگی ہونے کا تو ڈر تھا نہیں صحابہ کے زمانے میں، لیکن پیغمبر نے آنے والی امت کے لیے یہ بتلا دیا کہ
کہ اگر کہیں ایسا لگے کہ بے پردہ ہونے کا خوف ہو تو ان عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی آج کے زمانے میں اگر کوئی پرائیویٹ کس کی مسجد ہے، جیسے مالدار لوگوں کی مسجد ہوا کرتی ہے اور ان کے مسجد کے بازو میں ایک کمرہ ہے، تو عورت اگر مسجد میں شوہر کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا کہ اعتکاف نہیں فرمایا۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان کے 10 دن اعتکاف فرمائے، پہلے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن اعتکاف فرمائے، اور دوسرے 10 دن اعتکاف فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 11ویں 20ویں روز اعتکاف رکھا۔ تو پھر حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے شروع کے 10 دن اعتکاف رکھا اس امید پر کہ شب قدر مجھے ملیں گی، پھر دوسرے دن 10 دن اعتکاف رکھا شب قدر ملیں گی، لیکن مجھے یہ بتلایا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخر 10 راتوں کے اندر ملتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ اعتکاف کرو۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 رمضان سے لے کر عید تک اعتکاف فرمایا۔ تو اس لیے اس حدیث سے یہ بات معلوم پڑتی ہے ہم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ لیکن سنت جو ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی اعتکاف کا حکم جو میں نے کہا تیسری بات، اگر محلے والے اعتکاف کو کوئی بھی آدمی نہیں بیٹھتا ہے تو سارے محلے والے اس میں گناہ کے اندر شریک ہوں گے، اس لیے کسی نہ کسی کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، اگر تمام مسلمان نہیں پڑھیں گے تو سب مسلمان گنہگار ہوں گے، جن جن کو معلوم ہے کہ جنازہ ہوا ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ محلے میں سے چند لوگ مل کر بیٹھے یا کم سے کم ایک آدمی بیٹھے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر ایک بھی آدمی نہیں بیٹھتا ہے تو سب کے سب لوگ گنہگار ہوں گے، سب کے سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں کے اعتکاف جو فرمایا زندگی کے آخر تک فرمایا، اور یہ سنت موقدہ ہے آخر کے 10 دن اعتکاف فرمانے کی۔ اب اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت معتکف کو اپنا مہمان بناتے ہیں 10 دن کے لیے۔ جو اللہ کا مہمان ہو اس سے بڑا دنیا میں کوئی مہمان ہو سکتا نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی مسجد میں اللہ کے فرشتے عبادت کرتے رہتے ہیں، فرشتوں کی دوستی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیمار پڑتا ہے اعتکاف کے بعد تو فرشتے اس کی عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے ہیں۔ دنیا کا اگر کوئی کام کرنا ہو اس کو تو اس کے کام کو پورا کرنے میں فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گویا کہ اللہ کے در پر ایسا آ کے چمٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کہ دنیا والے تو دنیا کے کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے ان کو اللہ کی خوشنودی رضا حاصل نہیں، لیکن یہاں پر جو اعتکاف کر رہا ہے مسجد کے اندر 24 گھنٹے چاہے وہ سو رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، پڑھ رہا ہو، آرام کر رہا ہو، سب کے سب اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ہر رات وہ جب تراویح پڑھ کے سوتا ہے تھوڑی بہت عبادت کر کے یا بغیر عبادت کیے ہوئے تراویح پڑھنے کے بعد فرائض کو ادا کرتا ہے، نفل کو ادا کرتا ہے اور سو جاتا ہے، اللہ اس کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اعتکاف کے بڑے فائدے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی حالت میں ملنے کے لیے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد بیوی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے، بیوی کو چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک، اور 2 صحابہ وہاں سے جا رہے تھے تو ان کو کہا کہ ادھر آؤ، کہا یہ میری بیوی حضرت غالباً نام دھیان میں نہیں آ رہا ہے، تو کہا یہ میری بیوی ہے، یہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ صحابہ شرمندہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی ہم پر یہ کر رہے ہیں شک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، شیطان جو ہے انسان کے خون سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے، اس لیے بدگمانی پیدا نہ ہو اس لیے میں تم کو بتا رہا ہوں۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم پڑتا ہے، اگر کوئی کسی کی بیوی اعتکاف کی حالت میں اس کو مسجد میں آ کر ملنا چاہتی ہے تو اس کو ایسے وقت میں ملاقات کی اجازت ہے جس وقت مرد نہیں ہوتے، جیسے ظہر کے بعد نماز کے بعد ہو یا فجر کے 10 بجے 11 بجے اگر کوئی عورت ملنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے کسی کام کے لیے تو وہ مسجد کے اندر پاکی کی حالت میں ہو تو وہ اس کو مسجد میں آ کر شوہر سے ملاقات کرنا بھی جائز ہے، اور
अकेले में बैठकर बात करना भी जायज़ है, लेकिन जो काम होते हैं ज़बानी के उससे उसको एहतराज करना चाहिए, तो मिल सकती है, इजाज़त है। और अगर कोई घर में आदमी खाने वाला लाने वाला नहीं है तो यहाँ से दूसरा मसला निकलता है कि औरत आए पर्दे के साथ डब्बा देकर चला जाए, अगर घर के अंदर औलाद ही ना हो, कोई आदमी ना हो। वरना आज के ज़माने में माशाल्लाह सहूलत है, मस्जिद वाले भी बाज़ मरतबा इंतज़ाम कर देते हैं, या लोग जो है जाकर डब्बा ला कर दे देते हैं। तो ये मसला हमको मालूम पड़ा कि औरत एतिकाफ़ की हालत में शोहर से मिलने आ सकती है, इसके अंदर बस इतना ख्याल करे कि दूसरे लोग ना हो तब मिलने आ जाए, वरना हमारे यहाँ तो ये मिजाज है ही नहीं। लेकिन अगर मिलना चाहती है तो मिल सकती है। तो एतिकाफ़ की फ़जीलत ये है। दूसरी फ़जीलत ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़िंदगी भर किया है। दूसरी फ़जीलत ये है कि जो आदमी एक दिन का एतिकाफ़ करता है, हदीस के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक के बराबर फासला कर देते हैं। यानी जहन्नम उससे 3 खंदक के बराबर दूर हो जाती है, और एक खंदक का फासला अल्लाह फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतना है जितना कि आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना खाली हिस्सा है, इतना बड़ा फासला है एक खंदक के दरमियान। तो जो आदमी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया एतिकाफ़ नहीं कर रहा है, उसके लिए भी फजीलत है कि अगर वो 2-3 दिन एतिकाफ़ में बैठना चाहता है, या एक दिन एतिकाफ़ में बैठना चाहता है, या 3 दिन, तो इस तरीके से वो बैठकर फजीलत मुकम्मल हासिल कर सकता है। अब उसका कौन सा वक्त है वो बता देंगे हम। और जिसने कामिल एतिकाफ़ किया सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब उसके खाते में लिख देते हैं। कितने? 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रा। एक मकबूल हज के लिए आज के ज़माने में 4.5 लाख रुपए लग रहे, तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके खाते में 9 लाख रुपए हज के बदले और उम्रे के बदले 2 लाख रुपए का सवाब लिख देते हैं। अब बड़ा बताइए, इतनी बड़ी फजीलत लोगों को अगर हासिल हो और अल्लाह ने उन्हें वक्त दिया हो, तो उन्हें जो है रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में होना तो ये चाहिए कि मुझे भी बैठना चाहिए और आपको भी बैठना चाहिए। हम भी नेकियों के मोहताज हैं और आखिर मौत तक रहेंगे। अल्लाह की खुशनुदी का आदमी कब तक मोहताज रहता है? मौत तक रहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत थी एतिकाफ़ में बैठने की, आखिर मौत ज़िंदगी तक, लेकिन बैठे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों बैठे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूँ? इबादत करके अल्लाह का शुक्र अदा करते थे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एतिकाफ़ की फजीलत है। अब एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं, उनका हुक्म भी सुन लें। सबसे पहले एतिकाफ़ रमज़ान के आखिर 10 दिन में होता है, उसको बोलते हैं सुन्नत मुअक्कदा। अगर मोहल्ले वाले सब नहीं करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, इसलिए एक आदमी को कम से कम बिठाना उसमें ज़रूरी है। नंबर 2 है वाजिब एतिकाफ़। वाजिब एतिकाफ़ का मतलब किसी ने मन्नत मांग ली कि भाई मेरा बेटा बीमार है, वो अगर अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं 2 दिन एतिकाफ़ करूँगा। फिर चाहे वो कोई भी 2 दिन, रमज़ान हो, रमज़ान के अलावा हो, जब चाहे तब एतिकाफ़ कर सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा तंदुरुस्त हुआ, मन्नत उसकी पूरी हो गई, तो एतिकाफ़ करना ज़रूरी। और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं, इसको वाजिब एतिकाफ़ कहते हैं। और तीसरा ये है नफल एतिकाफ़। नफल एतिकाफ़ बहुत आसान है। मुसलमानों को खाने की दुआ याद है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। उसके साथ इस दुआ को भी याद करने का एहतिमाम करें, बिस्मिल्लाह दखलतु। कुछ लोग दखलतु पढ़ते, गलत है वो। बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। मैं अल्लाह के नाम से अल्लाह के घर में दाखिल हुआ और मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। इतना बोल के आप जब मस्जिद में दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, तो इसके साथ ये दुआ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामूल है, पढ़ाई के ज़माने से अभी तक हम पढ़ते हैं। हम अब जब भी मस्जिद में दाखिल हुए, अब आकर सुन्नत पढ़ दिए, सुन्नत पढ़ने के बाद बैठे, सवाब आपको मिल रहा है। जितनी देर आप मस्जिद में बैठे सवाब आपको मिल रहा है माशाल्लाह। रमज़ान के अंदर आदमी बैठता है इबादत करते हुए, दुआ को पढ़ते, बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, पढ़ते रहे इसको। मस्जिद से निकल गया खुद ब खुद एतिकाफ़ टूट जाएगा। और ये कोई वाजिब नहीं, जितनी देर बैठेंगे उतनी देर सवाब मिलेगा, और निकल गए तो सवाब का खाता फरिश्तों ने लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो ये एतिकाफ़ की 3 किस्में। अब ये है कि एतिकाफ़ के मसाइल क्या हैं।
اعتکاف کے مسائل یہ ہیں کہ مرد جو ہے جب اعتکاف میں بیٹھے گا اس کے بیٹھنے کا وقت یہ ہے کہ 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے 20ویں روزے کے بعض لوگ کیا کرتے اذان سے پہلے، وہ غلط ہے. ہمارے یہاں پر جو رواج ہے وہ اذان سے پہلے افطاری کرانے کا ہے، یاد رکھیے آپ. تو اس لیے عصر کے اندر ہی لوگوں کو آنا چاہیے، پہلی بات تو یہ. ورنہ افطاری کا وقت شروع ہونے سے پہلے آدمی مسجد میں آوے سامان لے کر، اور سامان لے کر نہیں آ سکتا تو خود آوے، سامان کسی کے ہاتھ سے منگا لے، سب سے بہتر یہ ہے. اور پھر جو ہے چاند دیکھنے تک، رمضان عید کا چاند دکھے اس وقت تک وہ مسجد میں رہیں گا، یہ اس کو یہ ہے. باقی اس کے لیے تمبو لگانے کا میں نے بتایا حدیث سے ثابت ہے. اور ضرورت شرعی یعنی جن مسجدوں کے اندر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، آج تو الحمدللہ ہمارے یہاں پر گاؤں میں سب مسجدوں میں ہو رہی ہے، تو پھر باہر جانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتا آدمی. اگر کوئی گھر میں ڈبہ لانے والا نہیں ہے تو ڈبہ لانے کے لیے جا سکتا ہے آدمی. اگر مسجد کا ٹوائلٹ ہے لیکن استعمال نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں لگتا، دوسرا اس کا گھر کا ٹوائلٹ ہے الگ، تو گھر میں جا کے ٹوائلٹ کر سکتا ہو. یہ بھی ہے. کسی کو بیماری ہے، وہ مسجد کا ٹوائلٹ استعمال کرنی یا اس کو گھن محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے گھر کا ٹوائلٹ بھی استعمال کر سکتا ہے. کسی کے 2 بنگلے ہیں، ایک بنگلہ نزدیک ایک دور ہے، تو نزدیک کے بنگلے میں جاوے. یہاں تک علماء نے مسائل لکھ کے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مسجد کی باؤنڈری متعین کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے مسجد کون سی ہے، یہ جو ہم اندر بیٹھے ہیں اور جو باہر کا حصہ ہے، یہ بازو کا روم جو ہے تام روم، یہ مسجد میں داخل نہیں ہے. اسی طرح مسجدوں کے اندر چیزیں رکھنے کے لیے ایک روم بنایا جاتا ہے سامان رکھنے کا، تو وہ بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہے. سنڈاس باتھ روم وضو خانہ مسجد میں داخل نہیں ہے، مسجد سے باہر ہے. وہ جس جگہ صرف سجدہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر صرف اعتکاف کرنے والے کو جانے کی اجازت ہے. ورنہ بغیر عذر کے پیشاب پاخانہ وضو خانے پر جا کر بیٹھنا یا بیڑی پینے کے لیے نہیں کر سکتا آدمی. جس کو بیڑی اور تمباکو کھانے کی عادت ہے یا سگریٹ کھینچنے کی عادت ہے اس کو، تو جب باتھ روم کے لیے جائے سنڈاس کے لیے تب کھینچ سکتا ہو نہیں. جس کو کچھ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ وہ ان کا آؤٹ گوئنگ چالو ہی نہیں ہوتا تمباکو کے بغیر، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ شریعت نے لکھا ہے کہ وہ جب باتھ روم میں جائے ٹوائلٹ کے لیے تو اس وقت کیا کرے، وہاں کھڑے ہو کر سگریٹ، کچھ لوگ عادت رہتی ہے، کچھ لوگوں کو ماوا گٹکا کھانے کی، وہ چھٹی نہیں ہے، بیٹھے ماشاءاللہ بیٹھے، یہ غنیمت ہے. تو علماء نے مسائل لکھ دیے بھائی. سمجھ رہے ہو بات؟ باقی فارغ ہو فوراً مسجد میں آ جائے. وضو ٹوٹا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، مسجد سے باہر جائے. غسل جنابت، جو غسل واجب ہوتا، رات میں سو گیا، دیکھ لیا کسی کو، اور پھر صبح میں ہندوستان کا نقشہ اس پر بن گیا یا کوئی اور نقشہ بن گیا، تو پھر صبح میں اٹھ کر اس کو غسل کرنا پڑے گا، مسجد سے باہر جانا پڑے گا. جمعہ کے غسل کے لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، جمعہ کے غسل کے لیے بھی جانا نہیں چاہیے. لیکن یہ جو کتابیں بھی میں پڑھ رہا ہوں مسائل کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی نہ جائے یہ بہتر ہے. پھر بھی نہ جائے بہتر ہے. اگر کسی کو جانا ہے تو صرف جمعہ کے غسل کے لیے، وہ جمعہ کی سنت غسل کے لیے جا سکتا ہے، لیکن پانی گرم ہو اس کے بعد جاوے. اگر کسی کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کی عادت نہیں تو، اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کی عادت ہے، جائے فوراً غسل کر کے آ جائے، صرف جمعہ کی غسل کے لیے. باقی اتوار کا غسل، منگل کا، بدھ کا، وہ غسل کے لیے اگر جائیں گا تو وضو کیا ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ باقی کسی ضرورت کے لیے آدمی باہر جا سکتا نہیں ہے. مسجد کے اندر جہاں پر بھی بیٹھے عبادت کرتے بیٹھے ان کے لیے تمبو لگایا جائے، اور مسجد کے اندر جو ہے مکمل کپڑے پہن کر بیٹھے. بعض لوگ جو ہے بنیان پر بیٹھتے ہیں اور لنگی پہننا سنت ہے، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن مسجد کے اندر فرشتے ہیں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ، تو ماشاءاللہ سنت لباس پہن کر بیٹھے، ورنہ کم سے کم کرتا تو ہونا چاہیے. تو ان باتوں کا یہ جو ہے اعتکاف کے چند مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ عمل ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی عبادت کرنے کے لیے قیمتی موقع ہے. یہ تو میں نے اعتکاف کے بارے میں بتا دیا. اب آخری ایک بات یہ ہے کہ آپ آئندہ جمعہ آنے تک تو ماشاءاللہ بڑی راتیں شروع ہو رہی ہیں. بڑی راتیں بولتے ہیں نا اپنے یہاں، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے بڑی رات بولے تو 27 کی رات. کس کو بولتے ہیں بڑی رات؟ بولے تو 27 کی رات. علماء نے کہا ہر وہ رات جس میں انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے وہ اس کے لیے بڑی رات ہے. ہر وہ رات جس میں انسان گناہوں سے بچے، اللہ کی عبادت میں لگے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ بڑی رات ہے. یاد رکھیے شب قدر آتی ہے بعض علماء کے نزدیک 21، 23، 25، 27، 29،
اور اگر چاند 29 کا ہو تو علماء نے لکھا ہے 22 24 26 28 22 24 شب قدر کے بارے میں تو آئندہ جمعہ کو ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک معمولی عمل بتا رہا ہوں، میں بھی الحمدللہ اس پر عمل پیرا ہوں، عمل کرتا ہوں۔ یاد رکھیے 21ویں رات سے لے کر چاند دکھنے تک کسی بھی رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ کتنے کام کرنا ہے؟ 3 کام۔ شیخ عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم جو امام حرم ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آدمی روزانہ کم سے کم 5 روپے صدقہ کرے، اور رات میں کرنا ہے، دن میں نہیں۔ اور ماشاءاللہ سب کے گھروں میں کسی نہ کسی مدرسے کے ڈبے ہوتے ہیں، اس کے اندر ڈال دیں۔ اگر اس رات شب قدر ہوئی تو 83 برس، اپنے زبان بولے تو 83 برس 5 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا ہر روز۔ سمجھ رہے ہو بات؟ دوسرا یہ ہے کہ کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تو 83 برس تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے بزرگوں، عشاء کے بعد کھانا کھائے تو فضول بکواس باتیں نہ کرتے بیٹھے، فوراً جا کر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ رات شب قدر رہی تو اللہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیں گے، فرشتے لکھ دیں گے کہ اس آدمی نے شب قدر کے اندر عبادت نہیں کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو کوئی آدمی عشاء کے بعد نماز پڑھتا ہے، لہو و لعب میں، فضول باتوں میں مشغول نہیں ہوتا، اور پھر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ پوری رات اس کو عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر وہ رات آپ کی شب قدر آپ کو مل گئی تو یاد رکھیے 83 برس ہر دن ہر رات آپ نے شب قدر کا ثواب پایا۔ ارے بھائی سستا سودا ہے کہ مہنگا ہے؟ تو عمل کریں گے سب اس پر؟ ہاں، تو کیا ہے، سب سے پہلے 5 روپے کم سے کم صدقہ کرو۔ دوسرا یہ کہ تہجد کی 4 رکعت کم سے کم پڑھو، پڑھنا تو 8 رکعت چاہیے لیکن کم سے کم 4 رکعت پڑھو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھے تو ادھر ادھر نہ بیٹھے۔ اگر آپ نے دنیا کی باتیں کی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، دنیا کی باتیں کی، ادھر ادھر کی بات کی، ایران توران، تو آپ کو ثواب ملنے والا نہیں۔ تو عشاء کی نماز پڑھے، تراویح پڑھے، گھر کے اندر جائے، کوئی کھانے والا ہے کھانا کھائے، اگر کھانے سے تھوڑا پھرنے کی عادت ہے تو پھرے، لیکن اس کے اندر دنیا کی بات نہ کرے اور فوراً سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، انشاءاللہ پوری رات ثواب آپ کو عبادت کا ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔